ایک چیز اور بھی ہے حضرت حجت سے ملاقات اور زیارت کے اعتبار سے اور اپنی حاجات پیش کرنے کے اعتبار سے، وہ ہے کہ دعائے ندبہ کی بڑی اہمیت ہے۔ دعائے ندبہ انتہائی مجرب ہے، اتنی مجرب ہے کہ علی اکبر مہدی پور، آغا علی اکبر مہدی پور، جنہوں نے پوری زندگی تقریباً اب 40 سال کم سے کم امام زمانہ کے اوپر تحریر و تقریر وغیرہ کے اندر صرف کیے ہیں، ساری زندگی امام زمانہ کا موضوع رہا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کتنے ہی تجربے سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ دعائے ندبہ جس جگہ بھی پڑھی جائے گی، دعائے ندبہ جس جگہ بھی پڑھی جائے گی، وہ امام زمانہ کی خصوصی عنایات ہوتی ہیں اس جگہ کے اوپر۔ کہہ رہے کتنے ہی بڑے بڑے علماء کی مثالیں انہوں نے لکھی ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ آیت اللہ مہدی شیرازی یہ خود فرماتے تھے کہ خاص اس جگہ پہ عنایات خاصہ امام کی ہو جاتی ہیں جس جگہ دعائے ندبہ پڑھی جاتی ہے، امام وہاں پر آتے بھی ہیں۔ آغا میر جہانی اور مہدی محدث، جن کے متعلق ملتا ہے کہ جب کبھی ممبر پہ جاتے تھے بہار کی 110 جلدوں کا مطالعہ کر کے جاتے تھے، اتنے زیادہ، یعنی جو محتاط علماء تھے وہ تک بھی یہ بتاتے ہیں، اپنے تجربات نقل کرتے ہیں کہ امام زمانہ سے وہاں پر ملاقات بھی ممکن ہے اس محفل دعائے ندبہ میں، کیونکہ امام زمانہ دعائے ندبہ کی محفلوں میں بھی شریک ہوتے ہیں، اور ان کی زیارت بھی ممکن ہے، اور علماء نے کی بھی ہے۔ آغا نہاوندی نے، محدث نوری نے، کتنے علماء نے تمام واقعات کو لکھا ہے۔ آیت اللہ محمد خادمی شیرازی 1419 ہجری میں تو ان کی وفات ہوئی ہے اور اب 1435 چل رہا ہے۔ امام زمانہ کے موضوع پر کئی کتابیں بھی ان کی ہیں۔ یہ خود فرماتے ہیں آیت اللہ محمد خادمی شیرازی کہ میں حرم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے گیا۔ وہاں زیارت کے لیے گیا اور وہاں جا کر امام زمانہ کو یاد کر کے بہت رویا۔ دیکھیں یہی تو بات ہے کہ ہمیں کوئی تڑپ پیدا ہی نہیں ہے، اسی وجہ سے امام سے ملاقات ہمارے لیے بالکل بے معنی سی بات ہو کر رہ گئی، کوئی تڑپ ہی نہیں۔ کہہ رہے ہیں میں وہاں جا کر امام رضا کے روضے پر جا کر، ان کے قبر مبارک پہ جا کر بہت زیادہ رویا، اور اس کے بعد جب واپس آیا اور گھر آ کر سویا تو میں نے خواب میں امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کی۔ کافی دیر بات چیت ہوتی رہی امام سے، اور جب خدا حافظی کا وقت آیا تو میں نے کہا کہ مولا میری جان آپ پر قربان، کیا دوبارہ اس روسیہ کو کبھی اذن دیدار دیا جائے گا؟ امام نے فرمایا ہاں، ہمارے وعدہ دیدار کا وقت کل صبح دعائے ندبہ کی محفل میں۔ اچھا، میں نے کہا کہ مشہد میں تو مولا میں ظاہر ہوں، مجھے تو معلوم نہیں ہے کہ یہاں پر کس جگہ پر دعائے ندبہ ہوتی ہے مشہد میں۔ تو امام نے فرمایا سید مجتہدی کے گھر، اور اس کے بعد امام غائب ہو گئے۔ میں نیند سے بیدار ہوا، میں حرم کی طرف چلا، وہاں جا کر میں نے وضو کیا، اور امام رضا کی عنایات خاصہ کی وجہ سے جو مجھے امام زمانہ کی زیارت ملی، اس پہ میں نے 2 رکعت نماز شکرانہ وہاں پر پڑھی، اور حرم سے نماز پڑھ کر جب میں باہر نکلا تو مسجد گوہر شاد کے صحن میں نے ایک زائر سے، میں نے وہاں پر موجود ایک شخص سے پوچھا کہ یہاں پر مشہد میں کس جگہ پر دعائے ندبہ ہوتی ہے؟ اس نے کہا یہاں سب سے مشہور دعائے ندبہ سید مجتہدی کے گھر میں ہوتی۔ میں نے فوراً فرماتے کہ میں نے اسی وقت تیز رفتاری کے ساتھ وہاں سے گیا اور پتہ معلوم کر کے سید مجتہدی کے گھر میں گیا۔ وہاں ایک روحانی ایک محفل برپا تھی دعائے ندبہ کی، اور وہیں پر ہی میں نے اس دعائے ندبہ کی محفل میں ہی امام زمانہ کو اپنے عاشقوں کے درمیان موجود پایا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ انقلاب ایران جب نیا نیا آیا تھا، لوگوں میں جوش و جذبہ تھا اور دعائے ندبہ کے پروگرام وغیرہ ہوا کرتے تھے، لیکن اب پاکستان میں کم سے کم یہاں پر بہت کم ہوتی چلی جا رہی ہیں دعائے ندبہ بھی، دیگر دعاؤں کے پروگرامز بھی۔ ان کو دوبارہ گھروں کے اندر رائج کرنا چاہیے تاکہ امام زمانہ کی عنایات اس جگہ کے، خاص اس جگہ کے اوپر جہاں دعائے ندبہ پڑھی جاتی ہے،
آپ لوگ گھروں کے اندر اس دعا کا انعقاد کریں.